تم اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو اور تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد میرے خیال میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ہر کام جب توکل اللہ کی ذات پر چلا جاتا ہے تو ہر مسائل کا حل خود ہی نکل آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو، تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دو، اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ نماز پڑھتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، مگر حضور کی ذات پر جب درود پڑھتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ نے ضرور قبول کیا ہے۔ تو یہ جب حضور کی نعت کی محفل سجتی ہے یہ حضور پر درودوں کے گوشے بھیجے جاتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ حضور پر میں نے درود بھیجا ہے، حضور نے قبول کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص جتنی محبت سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے میں اتنی محبت سے درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ جو حضور کی نعت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں یہ حضور پر درودوں کے گوشے بھیجے جاتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ مشکلیں چار ہیں، مسائل چار ہیں، حل بھی چار بتا دیے کہ تم اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو، تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دو، اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دو۔ تم اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دو، تیرے بچے کیا کھائیں گے یہ خدا پہ چھوڑ دو، اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دو۔ انہی اشعار کے سائے میں انتہائی ادب و احترام